پر جس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اجمیر کے خواجہ اجمیری کے درگاہ کا یہ ویڈیو ہے، اور یہ جو وہاں کے پیر صاحب ہیں نا وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ اس کو سنیے۔ یقیناً اگر آپ ایمان والے ہیں اور اگر آپ کا اسلام سے تعلق ہے تو آپ کا دل کانپ اٹھے گا۔ سب سے پہلے آپ ان کی بات کو سنیے، پھر اس بات میں کہاں تک سچائی ہے اس بات کو میں انشاءاللہ تعالی واضح طریقے سے میں اس بات کو کلیئر کروں گا۔ اور پھر لوگ مجھ پر جو الزامات لگانا شروع کرتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے ہیں، بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں، بھائی تم اولیاء کرام پر ایسے بہتان باندھتے کیوں ہو کہ لوگ دیکھ کر اسلام میں داخل ہونے کے بجائے اسلام سے منحرف ہوتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں مکمل تبصرہ کرتا ہوں۔ چلو جنتی دروازے کے طواف لگا، جنتی دروازہ ہے خواجہ صاحب کا، جو دروازے سے نکلے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ خواجہ کی دعا ہے اس پہ، جو خواجہ کے جنتی دروازے سے گزرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ ویڈیو میں جو بول رہے ہیں نا یہ خانقاہی پیر ہیں اجمیر کے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ خواجہ پاک نے فرمایا کہ جو انسان اس دروازے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا اور اس انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی اب جو توبہ ہے، استغفار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے توبہ کے طریقے ہیں، اور جنت میں جانے کا جو راستہ اور طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا وہ سب اٹھا کے رکھ دو طاق میں۔ اب بس جو اس دروازے سے جنتی دروازے سے گزر گیا وہ جنتی ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خدا کی قسم یہ بزرگان دین کی تعلیمات ہیں ہی نہیں، یہ صوفیہ کی تعلیمات میں چیلنج کرتا ہوں کوئی نہیں دکھا سکتا، ایک بات کو بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا، یہ صرف اولیاء کرام کے اوپر بہتان ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ یوٹیوبر کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ خواجہ اجمیری کو نہیں مانتے۔ ایک بار میں نے غوث پاک کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی نا کہ بھائی ان کے ماننے والوں لوگوں نے کچھ ایسے بہتان غوث پاک پر باندھے کہ جس کی وجہ سے لوگ دیکھ کر مذاق بنا رہے ہیں اسلام کا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ غلط ہے، جو چیزیں آپ اولیاء کرام کی طرف غلط باتوں کو منسوب نہ کریں، تو بجائے اس کے کہ لوگ ہماری بات کو سنتے ہمارے اوپر لوگوں نے غلط کمنٹس کرنا شروع کر دیے۔ تو بھائی آپ کر لو کمنٹس، آپ جو سمجھ میں آئے آپ وہ کر لو، مجھے ایکسپوز کر لو، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے یہ علماء کا حق ہے کہ اس دین کو امت تک پہنچائیں، اور اگر کسی نے نہیں پہنچایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی عالم دین نے، کسی عالم نے، کسی جاننے والے نے دو رخا پن اختیار کیا، یعنی ان کے منہ پہ ان کی بات ان کے منہ پہ ان کی بات، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں بھی آگ کی دو لگامیں ہوں گی۔ تو اس لیے علماء کو چاہیے کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ حق بیانی کرے۔ تو اچھی طرح سے یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو جنتی بتایا ہے ان کی پہچان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرے، رمضان میں روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، اگر اللہ تجھے صاحب استطاعت کرے تو تو حج کرے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اب میں ایسا ہی کروں گا، یہ کہہ کے وہ جانے لگا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے۔ یعنی آقا علیہ السلام جنتی اس انسان کو بتلا رہے ہیں جو دین کا پیروکار ہے، جو نماز روزے کا پابند ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والا ہے۔ آقا علیہ السلام تو اس کو جنتی بتلا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ بس اس دروازے سے داخل ہو جاؤ اور بس تمہاری سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہارا نام جنتیوں میں لکھ دیا جائے گا۔ خدا کی قسم ایسا قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ یہ صرف ان باتوں سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ بدظن ہوتے ہیں، اسلام سے منحرف ہوتے ہیں، اور پھر علماء کو جواب دینا پڑتے ہیں کہ اس طرح کے کفر کرنے کی اور اس طرح سے شرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولیاء کرام سے محبت یہ ہمارا ایمان ہے، اولیاء کرام سے محبت کرنا یہ ہمارے خون میں پیوست ہے۔ اور بھائی اولیاء کرام سے کون محبت نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو انسان کوئی کسی ادنا سے ولی سے، میرے ادنا سے دوست سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے مجھ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے کسی کے باپ میں ہمت جو اللہ سے جنگ کرے گا؟ کون اتنا پاگل اور بیہودہ انسان ہوگا جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھے گا؟ یہ اللہ کے ولیوں سے بغض نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو اولیاء کرام کی طرف غلط باتوں کو منسوب کر کے رکھا ہوا ہے ان باتوں کی اصلاح کرنا چاہیے، تاکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے وہ کہیں پامال نہ ہو جائے۔ لوگ یہی نہ سمجھنے کہ بھائی ایسا ہو جائے تو پھر چھٹی،
پھر تو چھٹی ہو گئی نا, دین اسلام پہ عمل کرنے کی ضرورت مطلب کیا رہ گیا؟ اب جاؤ دروازے سے داخل ہو, جنتی ہو گئے, جو سمجھ میں آئے پھر کرتے پھرو. تو ساری باتوں اسلام تو اٹھا کے پھر طاق میں رکھ دو نا, پھر ضرورت کیا ہے اسلام کو بیان کرنے کی؟ اولیاء کرام نے خود بھی ساری زندگی اسلام کو ہی پرموٹ کیا ہے. اولیاء کرام نے خود ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو لوگوں کے سینوں کے اندر اجاگر کیا ہے. اولیاء کرام نے خود ساری زندگی نماز روزہ قرآن میں زندگی کو گزارا ہے. ان کی یہ تعلیمات نہیں ہیں, یہ آج تم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ان سے منسوب ہو کر, ان سے خود کو منسوب کر کے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے تم اولیاء کرام کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو. یاد رکھو کہ جو عمل خدا کے قرآن سے, مصطفیٰ کی حدیث سے, دین اسلام شریعت سے دور ہے, الگ ہے, خدا کی قسم وہ اسلام نہیں ہے. وہ رسول اللہ کے خلاف جو بات کوئی انسان بتلائے, پھر دنیا کا کتنا بڑا بابا ہو, دنیا کا کتنا بھی بڑا پیر ہو, دنیا کا کتنا بھی بڑا علامہ ہو, اگر وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے, قرآن کے, حدیث کے خلاف ہے تو وہ دین نہیں ہے. میری باتیں اگر آپ کو غلط لگ رہی ہیں, آپ جا کر جن علماء پر آپ کو اعتماد ہے ان علماء سے جا کر آپ پوچھ لیں اور بتائیں جا کر کہ ایسا کہاں پر غوث پاک نے فرمایا ہے, کہاں پر خواجہ اجمیری نے فرمایا ہے, یا کہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. اس طرح کی باتیں کہیں نہیں ہیں. جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہے وہی سیدھے راستے پر ہے, وہی جنتی ہے. کیونکہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے. آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.